کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی، تفسیر کی تھی، ٹھیک ہے، اس کی دوسری آیت کرنا ہے. کل ہو نہیں سکا تھا، اصل میں تیسری اور چوتھی بھی ہونا چاہیے تھا آج، لیکن پتہ نہیں اب کتنے ہوں گے. ایک تو ہم کم سے کم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا هَيْتُ إِلَى الْحَوَّارِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. إِذْ قَالَ الْحَوَّارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. پڑھا تو 3-4 آیات ہیں، لیکن ہونا بھی چاہیے تھا اتنا، لیکن جو قاعدے پڑھتے ہیں بچے وہ بہت زیادہ ہو گئے 2 دن میں، تو شاید تفسیر اسی لیے کم ہو رہی ہے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حوارین کس کو کہتے ہیں. حوارین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہنے والے اصحاب تھے ان کو حوارین کہتے ہیں. اللہ نے ان کا تو وحی کی اوحیت میں نے وحی کی کہ ایمان لے کر آؤ میرے اوپر اور میرے رسول پر. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے، اور واشہد باننا مسلمون، اور یہ کہ ہم مسلمان ہو گئے. تو یہاں پر وحی کی کا مطلب ہے الہام کیا. الہام اور وحی میں ہم نے کل فرق بتایا تھا کہ وحی جو ہوتی ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اور الہام جو ہے وہ کسی اولیاء خدا یا جو بھی اللہ جس کو الہام کرنا چاہتا ہے وہ دل میں الہام ہوتا ہے. وحی میں دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں بیچ میں فرشتہ ہوتا ہے، اللہ کا پیغام انبیاء تک لے کر آتا ہے. یہاں پر ڈائریکٹ اللہ دل میں بات ڈالتا ہے، لیکن یہ کسی بھی کے ساتھ نہیں ہونا ہے. یعنی کسی کے دل میں بھی کوئی بات آتی ہے یہ مت سمجھیے کہ وہ الہام ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اولیاء خدا ہوتے ہیں. دوسری بات یہاں دوسری آیت ہم پڑھیں گے. اچھا، تو کل ہم نے ایک لفظ آپ کو دیا تھا عربی کا از، جب، تو وہ دیکھیے وہی لفظ یہاں بھی دیا تھا، واپس یہیں دوسرے آیت میں پہلا ہی لفظ آ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب. جب. تو جو حضرات عربی میں انٹرسٹڈ ہے، عربی کتاب تو ہم نے ابھی شروع نہیں کی، وقت کا تقاضا ہے اور بھی تقاضے ہیں، تو
कुछ ऐसे अल्फाज पहले याद करते रहिए तब तक। इज यानी जब, यहाँ पर भी जब आ गया। अब और एक लफ्ज हम देंगे, वो भी बहुत ज्यादा आता है, वो है काल। ठीक है, काल, इसको भी आप याद रखते हैं। काल, काल यानी उसने कहा। अगर इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे, उसने कहा, उसने कहा, ही टोल्ड। ठीक है, अरबी एक ऐसी चीज है, इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। कितनी लैंग्वेज में लिखा हूं मैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अरबी एक ऐसी चीज है कि अगर हम उर्दू में कहेंगे उसने कहा, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि उसने किसने कहा, यानी किसी लड़के ने कहा या किसी लड़की ने कहा, यह नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हम लड़की को भी उर्दू में उसने कहा कहते हैं और लड़के को भी उसने कहा कहते हैं। अगर हम ही टोल्ड बोलेंगे तो यहाँ तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो इंग्लिश में क्या होता है, शी आ जाएगा यहाँ पर, शी टोल्ड। हिंदी में भी वैसा ही, उसने कहा। लेकिन अरबी एक ऐसी जुबान है, वेरी प्रैक्टिकल लैंग्वेज और वेरी कैलकुलेटेड लैंग्वेज। प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं उसको, कैलकुलेटेड भी कह सकते हैं उसको। बहुत ही मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो, मैथमेटिकल। कैसा होता है उसमें, वो ये भी पता चलता है कि लड़के ने कहा या लड़की ने कहा। ये भी पता चलता है कि एक लड़का है या 2 लड़के हैं। ये भी पता चलता है कि कहा, कब कहा, अभी रिसेंटली कहा या बहुत पहले कहा, ये भी पता चलता है। यानी बहुत ही कैलकुलेटेड लैंग्वेज है। तो कहा का मतलब क्या है, उसने कहा। अगर लड़की होती, लड़का हो तो क्या होता, कालत। अगर लड़की ने कहा होता तो कालत, ऐसे आता है। ठीक है, इसीलिए मैं ये जो ग्रामर है तो कुछ अल्फाज ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक आप लीजिए इसमें काल का, क्योंकि ये जो है इस, ये सब के लिए आता है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, फिर भी आप एक ये लीजिए, काला उसने कहा, बस। ठीक है, तो ये कल आज लीजिए काला। तो इस काला, जब उसने कहा, किसने कहा, जरूर यहाँ कोई लड़का है। अल हवारियूना, अब पूरे हवारियन को मिलाकर कहा है। क्या कहा है, हवारियों ने कहा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगल है, ये ग्रामर है। ठीक है, कहा हवारियों ने क्या कहा, यहाँ तो कहा कि हम ईमान लेकर आए, और कहा कि हम मुसलमान हो गए, हम शहादत देते हैं कि हम मुसलमान हैं, यानी कलमा पढ़ा उन्होंने। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे ही हम मैंने कहा किसी को कि मुसलमान हो जा, तो उसने कलमा पढ़ा। तो उसी तरीके से अल्लाह ने जब वही की उनके दिले में इल्हाम किया कि तुम मेरे ऊपर ईमान लेकर आओ और मेरे रसूल पर, तो उन्होंने अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, ईसा रूहुल्लाह है। अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह की रूह है, अल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में पढ़ते तो क्या कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। और नूह के ज़माने में होते तो क्या कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुन नबीउल्लाह। हाँ, आदम के ज़माने में होते तो क्या कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़वतुल्लाह। उसी तरीके से हम अब रसूलुल्लाह के ज़माने में, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होते तो क्या कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। और हम रसूलुल्लाह के ज़माने में हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
تو انہوں نے کلمہ پڑھا عیسیٰ روح اللہ کا، اور پھر کیا کہا؟ اور پھر کیا کہا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں لفظ ب لفظ کا، پہلے ہمیشہ کی طرح. اس جب کالا اس نے کہا، حواریون حواری نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم مریم کے بیٹے، حل کیا یستطیع طاقت ہے، کر سکتے ہو، رب کا تیرا رب کر سکتا ہے، ان ینزل کے نازل کرے، علینا ہمارے اوپر، مائدتن مائدہ، من السما آسمان سے. کالا انہوں نے کہا، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو. ان اگر کنتم تھے مومنون، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. یہ تو ہو گیا کیا ہے؟ ترجمہ ہو گیا لفظ بلفظ. اب تھوڑا سا اور ہم اس کو سمجھائیں گے. اس قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ. اب یہ لوگ ایمان تو لے کر آپ ساتھ چل رہے ہیں، اب بیچ میں انہوں نے ایک تقاضا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب یہ کام کر سکتا ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیا تمہارا رب یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا کام؟ ان ینزل علینا، کیا وہ نازل کر سکتا ہے ہمارے اوپر، مائدتن ایک معاہدہ. معاہدہ یعنی ایک کھان، ایک جیسے آسمان سے دسترخوان آنا. دسترخوان یعنی کھانے کی چیز، یعنی پورا ایک دسترخوان جس میں سب کچھ ہو. جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم دسترخوان بچھاتے ہیں، اس کے اوپر کیا الگ الگ چیزیں رکھتے ہیں. تو مائدہ، کیا ایسا کوئی دسترخوان آ سکتا ہے ہمارے لیے کھانے کے لیے؟ یعنی پورا سجا ہوا ڈش کے ساتھ، الگ الگ ڈش ہوں اس کے اندر، من السماء وہ بھی آسمان سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا تقاضا دیکھ کر کہا کہ ایسا تقاضا مت کرو. قال اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، تم اللہ سے ڈرو، ایسے تقاضے کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ ایسا نہیں کہ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ تو لا سکتا ہے. معاہدہ کیا، پوری دسترخوان، پورے کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ، ہزاروں دسترخوان اتار سکتا ہے. لیکن آپ لوگ ایسا تقاضا کر رہے ہو کہ آپ پر پھر حجت تمام ہو جائے گی. تو کہا اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آپ اللہ سے ڈرو، ایسی بات مت کہو. یعنی کیوں اتنا بڑا تقاضا کر رہے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایمان رکھو صحیح سے. کیا تم دسترخوان آنے کے بعد ہی، یعنی کھانے کا خوان آنے کے بعد ہی ایمان رکھو گے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اس کا جواب دے دیا، انہوں نے ریزن کہا. قالو انہوں نے کہا، نوریدو، ہم تھوڑا جلدی چلیں گے کیونکہ 2-3 آیتیں اور ایک آیت کمپلیٹ کر سکتے ہیں. قالو نوریدو، ہم ارادہ کرتے ہیں، ان ناکلا کہ ہم اس میں سے کھائیں، منہا اس میں سے، وہ تطمئن اور ہمارے دلوں کو سکون ملے، یعنی اطمینان ملے. تطمئن قلوبنا، ہمارے دل اطمینان پائیں. وَنَعْلَمُ اور ہم یہ جانیں، ان قد صدقتنا کہ تم نے ہر بات سچ کہی ہے. ولا وَنَكُونَ اور ہو ہم علیہا من الشاہدین، یعنی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں یہ سب کیونکہ ہمارا دل تھوڑا سا اور سکون پا جائے کہ ہم صحیح انسان کے ساتھ یا صحیح نبی کو ہم مان رہے ہیں، صحیح اللہ کو مان رہے ہیں، صحیح کلمہ ہم نے پڑھا ہے، صحیح نجات کا راستہ ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے.
ہم نے جو گھر بار چھوڑ کر یہاں پر پہنچے ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی صحیح ہے. ابھی ہمارے پاس ہم کو کوئی دکھ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھ لیں گے کہ یہ سب کچھ بالکل آپ نے سچ کہا ہے. اور یہ بھی ایک ہے کہ ہم لوگوں کو پھر بتائیں گے کہ ہمارے اوپر خوان اترا تھا اور ہم نے اس میں سے کھایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچ کہتے ہیں. آپ ان کا کلمہ پڑھیے، آپ ان کے ساتھ رہیے، آپ ان کی بات کو مانیے، اللہ کو مانیے، وہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے رسول کی بات مانیے، وہ جیسے کہتے ہیں ویسی زندگی گزاریے. ہم یہ لوگوں کو کہیں گے پھر، کیونکہ ہم کو اطمینان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، ایک معجزہ دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر شارٹ میں اس کو کہا جائے تو معجزہ. تو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. پھر کیا دعا کی؟ اللہم، اے ہمارے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، نازل کر تو ہمارے اوپر، مائدتن، ایک خوان، ایک دسترخوان، ایک آسمان سے کھانا، من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدن، تاکہ یہ دن، جس دن ہمارے اوپر یہ خوان اترا ہے، وہ ایک عید کا دن بھی ہو، یعنی لوگوں کے لیے ایک عید کا دن ہو، کہ وہ عید منائے کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک خوان اترا تھا، اور اس طریقے سے لوگ تیری بندگی کریں، تیری عید بھی منائیں، تجھے یاد بھی کریں. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا آیَةً مِّنْکَ، اور اس میں آنے والے جنریشن کے لیے اور جو ابھی جنریشن ہے ان کے لیے، سب کے لیے ایک نشانی ہوگی، ایک معجزہ ہوگا. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہم کو کھانا کھلا، اور انت خیر، تو بہتر رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا جلدی جا رہا ہوں کیونکہ اس میں سمجھانا بہت ہے، لیکن وقت کا تقاضا دیکھتے ہوئے مجھے یہ یہاں تک کمپلیٹ بھی کرنا ہے. قال اللہ، اللہ نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، انی منزلھا علیکم، میں نازل کرتا ہوں آپ کے اوپر خوان. ٹھیک ہے، لیکن فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کوئی بھی اس میں شک کیا، یا کوئی بھی ایمان نہیں لایا، یا کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یا پھر انہوں نے جیسا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، ہم لوگوں کو بتائیں گے، یہ سب کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا، کسی کو ایسا دنیا میں کبھی عذاب نہیں دیا ہوگا. کیونکہ انہوں نے تقاضا بھی ایسا کیا ہے نا، تو تقاضا دیکھنے کے بعد، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لائے تو میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ من العالمین، عالمین نے کسی میں، یعنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو ایسا میں ان کو عذاب دوں گا اگر یہ لوگ آپ کے اوپر شک کریں گے، یا ایمان نہیں لائیں گے، یا کفر کریں گے اس کے بعد بھی، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی. تو یہاں تک یہ بات ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہو گئی پھر؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے یہ خوان درخواست کی کہ اپنے نبی سے، کہ اللہ کی طرف سے اللہ ایک معجزہ ہمارے لیے دکھائیے. وہ یہ کہ ایک دسترخوان اوپر سے آ جائے جس میں طرح طرح کی غذائیں ہوں، اور ہم ان میں سے کھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ڈرایا، منع کیا، ایسا تقاضا مت کریے، کیونکہ جتنے پھر رسپانسبلٹی آپ کی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ آپ نے سچ کہا تھا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا ایک خوان نازل کر. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نازل کروں گا. کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے، ایک فلم بنی تھی، اس میں تو دکھایا ہے کہ کیا ہے، لیکن یہاں پر اس کے آگے ایسی کوئی بات نہیں ہے، دکھائی دے رہی ہے کہ اللہ نے وہ کیا. اور کیا ہوگا، کیونکہ اللہ جب ایک کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا،
تو اللہ نے ایسا کیا، لیکن اس میں سے بھی کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو اللہ نے ان کو بہت بڑی سزا دی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نازل کروں گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی نے انکار کیا یا ایمان نہیں لایا یا پھر آپ کے اوپر شک کیا تو میں ایسی سزا دوں گا، عذابً لا اعذبہ، ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، احدم من العالمین، یعنی عالمین نے کسی میں نہیں دیا ہوگا، احد یعنی کسی کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں تک تفسیر سمجھ گئے ہوں گے، میں زیادہ اس کا ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں، صرف ترجمہ کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہوں، کیونکہ زیادہ اس میں زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک دم صاف آیت ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نہ کہ ان کو خدا کہا جائے یا ان کی ماں کو خدا کہا جائے، ٹھیک ہے، نہ وہ کوئی 3 خداؤں میں سے کوئی تیسرا خدا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں جیسے ہمارے نبی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے اسلام کی ہی تعلیم لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کو ہی سمجھانے آئے ہیں، تو یہ بات ہے۔ ہاں، لوگوں نے پھر کیا کیا، نہیں مانا، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ بی بی مریم کو بھی دھیرے دھیرے آگے آگے کیا ہوگا، پہلے تو نہیں کہا تھا، بعد میں دھیرے دھیرے بی بی مریم کو بھی پوجا کرنے لگے یہ لوگ، میری میری کہہ کے، یا پھر ان کی مورتیاں رکھنے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ ابھی یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو نہیں دوں گا، تو پھر ایسا عذاب ان کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن ہوگا شاید، کیونکہ ان لوگوں کے پاس سب معجزے آ گئے تھے، پھر بھی ان لوگوں نے ایسا کیا۔ آج دیکھیے پورا ایک بڑی تعداد، مسلمانوں سے بھی زیادہ تعداد ہے شاید کرسچینٹی کی، لیکن وہ سب صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، اس میں بھی کچھ لوگ کیتھولک ہیں، کچھ پروٹیسٹنٹ ہیں، کچھ آرتھوڈاکس ہیں، اس میں بھی فرقے بن گئے ہیں، کوئی پوپ کو مانتا ہے، کوئی پوپ کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کہ بائبل ہی سب کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کہ پوپ اتھارٹی ہے، کوئی کہتا ہے، یہ سب الگ باتیں ہیں، لیکن کہتے سب خدا کا بیٹا ہی ہیں، اور میری یعنی بی مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، اور خدا کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے، اگر ہم لوگوں کو ان سے دوستی ہے، کوئی کرسچن ہمارے ساتھ دوست ہے، تو ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ سب چیزیں ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بس ایک پیغمبر تھے، اور وہ پیغمبر آئے تھے رسول خدا کی، انہوں نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں ان کی جوتی کی تسمی بننے کے لائق بھی نہیں ہوں، اتنا بھی کہا انہوں نے، جبکہ اتنے بڑے بڑے معجزے انہوں نے کیے، خان اتارا اللہ کو کہہ کر، مردوں کو زندہ کرتے تھے، جب چڑیا کا ایک مورتی بنا کر ایسے پھونک مارتے تو اڑ جاتے تھے، اندھے کو بینائی دیتے تھے، علاج کرتے تھے، کوڑی کا علاج کرتے تھے، بڑے بڑے معجزے کرتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ کنفیوژن پیدا کیا انہوں نے، کیونکہ اگر تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے لگے اور اللہ کو اللہ ماننے لگے، تو رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی ماننا پڑے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کیا ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، آپ اس کو ماننا ہے، تو پوری کرسچینٹی کو مسلمان بننا پڑے گا۔ اسی لیے ان لوگوں نے کنفیوژن کر کے خود حضرت عیسیٰ کو ایک خدا بنایا، اور ان کی ماں کو بھی خدا بنایا۔ اس کے بعد بھی یہ آیتیں کنٹینیو ہوں گی، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس پر بات کریں گے۔
اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، نہیں تو اس کو ہم تمام کریں گے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی علی اکبر. جناب کل مطلب آپ نے جو بتایا تھا الہام حواریوں پر ہی ہوا تھا نا؟ وہ الہام حواریوں پر ہی ہوا تھا نا؟ ہاں جو حواریوں کل پر ہوا تھا. پھر موسیٰ بھی وہ کی شک میں کیسے کیا پڑ گئے، مطلب کہ ہاں کوئی تو معجزہ دکھائے پھر ہم مانیں گے، پھر انہیں شک کیسے کیا آ گیا؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ سوالات کریے، آپ تھوڑا سا تدبر کریے. کل کیا ہو گیا تھا، یہاں پر آئے تھے کہ انہی کے اوپر الہام ہوا تھا، حواریوں پر، کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور انہوں نے خود کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے اور مسلمان بن گئے، ہم مسلمان ہیں. لیکن کیا ہے، دیکھیے علی اکبر، جی ایک دل کا اطمینان ہوتا ہے. ایمان تو رکھتے جی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی ایسا ہی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر، ٹھیک ہے، جو ان کا ایمان ایسا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر ایمان ہو تو آج بھی آگ گلستان بن سکتی ہے، یعنی گارڈن بن سکتی ہے. ان کے لیے آگ پوری گارڈن بن گئی تھی، ان کو جلائی نہیں آگ. تو اتنا بڑا ایمان، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتے خود آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچائیں، تو مدد کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ مدد چاہیے لیکن تم سے نہیں. یعنی آگ میں گرنے والے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ میں گرنے والے ہیں، تو 2 سیکنڈ میں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچائیں. تو کہتے ہیں کہ مدد آپ کی ضرورت نہیں ہے، جو بچانے والا ہے بچائے گا. اتنا ایمان رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی آیا ہے کہ وہ جا رہے تھے کسی سمندر کے کنارے سے، تو وہاں پر ایک مردہ بہ کر دریا کے کنارے آیا. تو اللہ کو پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، یہ مردہ ایسا ہے کہ اس کو آدھا جسم تو اس کو مچھیوں نے کھایا ہے، اور آدھا جسم جو ہے وہ صحرا کے یعنی سمندر کے کنارے کیڑے کھا رہے ہیں، اور دوسرے درندے کھا رہے ہیں، کتے کھا رہے ہیں. آدھا تو مچھیوں نے کھایا تھا، اس انسان کی جو باڈی ہے، آدھی باڈی مچھی نے کھا لی تھی، اور آدھا جو ہے وہ اس جو بہ کر آئی تھی باڈی، اس کو دوسرے جانور کھا رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قیامت کے دن کیسے لائے گا ان کو، کیونکہ ایک نہ جانے وہ مچھی کھا کر پھر اس مچھی کو کس نے کھایا ہے، اور یہاں پر درندے آدم باڈی اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم کے جواب میں اللہ کہتا ہے کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے. وہاں بھی وہی ورڈ ہے، دل کے اطمینان کے لیے. یہاں بھی یہی لفظ ہے، انہوں نے بھی وہی کہا کہ کیا کہا، تطمئن قلوبنا، ہمارا دل کے اطمینان کے لیے، ہمارا دل مطمئن ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جی جی یہاں پر مطلب وہ کہنے کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ان کو ایمان نہیں تھا، بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا، تاکہ آنے والے جنریشن کو پتا چلے کہ یہ بھی پیغمبر صحیح ہیں، اور آنے والے جنریشن کو پتا چلے کہ اللہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ ان کو کہتا ہے کہ اچھا چار پرندوں لے لو، 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کرا لو، پھر ان کو ذبح کرو، اور پھر ان کے گوشت کو مخلوط کرو، اور مخلوط کرنے کے بعد ہر ایک پہاڑ پر ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو رکھ کر آؤ، پھر ان کو پکارو، دیکھو وہ آپ کے پاس دوڑ کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی نہیں ملتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایک طریقہ بتایا. سمجھے نا آپ؟ جی جی ہاں 4 پرندے
الگ الگ تفسیر میں آیا ہے کہ کوئی کوا ہوگا، کبوتر ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ پرندے لیا انہوں نے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر مانوس کیا پہلے اپنے سے کہ وہ پکارے تو آ جاتے تھے، اب ان کو چاروں کو ذبح کرنا اور پھر ان کے گوشت کو مخلوط کرنا، پھر کچھ اس پہاڑ پر کچھ اس پہاڑ پر، پہاڑ پر 4 گوشت رکھنا، پھر ان کو پکارنا، پھر وہ دوڑ کر آنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے انسانوں کو، ہم کو، کہ ہم ایسے دنیا میں تم کو آخرت میں اٹھائیں گے، اور یہاں بھی یہی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو پیغمبر جو ہے حضرت عیسیٰ ہمارے پیغمبر ایک سچے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے، اس میں ان کے ایمان کا کوئی یہ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ جی جی ٹھیک ہے۔